پہلے سارے پیر، سارے ولی متبع سنت و شریعت، عالم دین اور عامل دین ہوا کرتے تھے۔ علم دین، علم شریعت، اتباع سنت و شریعت اور تقوی و طہارت کے بغیر کوئی پیر نہیں بن سکتا، کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ دیکھ لیجئے حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی عالم پیر تھے، عامل پیر تھے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری عالم پیر تھے، عامل پیر تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری عالم پیر تھے، عامل پیر تھے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی عالم پیر تھے، عامل پیر تھے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر عالم پیر تھے، عامل پیر تھے۔ حضرت خواجہ قطب جمال الدین احمد ہانسوی عالم پیر تھے، عامل پیر تھے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء عالم پیر تھے، عامل پیر تھے۔ حضرت خواجہ صابر پیا کلیری عالم پیر تھے، عامل پیر تھے۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی عالم پیر تھے، عامل پیر تھے۔ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی عالم پیر تھے، عامل پیر تھے۔ حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی عالم پیر تھے، عامل پیر تھے۔ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی عالم پیر تھے، عامل پیر تھے۔ حضرت خواجہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولڑوی عالم پیر تھے، عامل پیر تھے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی عالم پیر تھے، عامل پیر تھے۔ حضرت حجت الاسلام مولانا شاہ محمد حامد رضا خان بریلوی عالم پیر تھے، عامل پیر تھے۔ حضرت مفتی اعظم عالم اسلام مولانا شاہ محمد مصطفیٰ رضا خان بریلوی عالم پیر تھے، عامل پیر تھے۔ حضرت مولانا شاہ عبد العلیم صدیقی میرٹی عالم پیر تھے، عامل پیر تھے۔ قطب مدینہ مولانا شاہ ضیاء الدین احمد مدنی قادری رضوی عالم پیر تھے، عامل پیر تھے۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی عالم پیر تھے، عامل پیر تھے۔ حضرت محدث اعظم پاکستان علامہ ابو الفضل محمد سردار احمد قادری چشتی عالم پیر تھے، عامل پیر تھے۔ حضرت غزالی زمارازی دوراں علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی امروہوی عالم پیر تھے، عامل پیر تھے۔ ان کے علاوہ دیگر اکابر پیران طریقت مشائخ اعظام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین زبردست عالم، فاضل اور محقق مدقق تھے۔ یہ وہ مقدس ہستیاں تھیں جن کی صورت دیکھتے ہی خدا تعالی یاد آ جاتا تھا، دل گواہی دیتا تھا کہ یہ واقعی شیخ کامل ہیں، شیخ طریقت ہیں۔ لیکن اس کے برعکس آج کل نام نہاد جاہل پیر جو علم سے بھی دور اور عمل سے بھی دور ہیں، منظر عام پر آ گئے ہیں۔ دینی مجالس، دینی محافل میں مسند صدارت پر بیٹھے نظر آتے ہیں۔ بیچارے بیٹھ ہی سکتے ہیں اور کچھ کر بھی نہیں سکتے، بس 4-5 رنگ برنگی ٹوپیاں بنوا لی، 4-5 رنگ برنگے رومال بنوا لیے، 4-5 رنگ برنگے کرتے پاجامے بنوا لیے، 4-5 رنگ برنگی دستاریں بنوا لی، 4-5 رنگ برنگے جبے اور شیروانیاں بنوا لی۔ بس ان بیچاروں کا سارا اثاثہ یہی کچھ ہے۔ ان بیچاروں کی حالت یہ ہے کہ عربی فارسی تو کجا، اردو تک نہ پڑھ سکتے ہیں، نہ لکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ تسمیہ پڑھ سکتے، نہ تعوذ پڑھ سکتے، نہ کلمہ پڑھ سکتے، نہ درود پاک پڑھ سکتے، نہ اوراد و وظائف پڑھ سکتے، نہ دعائیں پڑھ سکتے، اور نہ شجرہ مبارکہ پڑھ سکتے، اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے تو مسائل تک نہیں جانتے۔ جاہل پیروں کے جاہل مرید ان حضرات کو ایسے ایسے القابات سے نوازتے ہیں جن کا معنی و مفہوم نہ پیر جانتے نہ مرید جانتے۔ ایسے نام نہاد پیروں کے پاس اگر ایسے نام نہاد مرید 100 بار بھی چلے جائیں، یا ایسے نام نہاد پیر ایسے نام نہاد مریدوں کے پاس 100 بار بھی آ جائیں، تو نہ افادہ نہ استفادہ، حاصل محصول کچھ نہیں ہوگا۔ ایسے جاہل پیروں، صوفیوں کے جاہل مرید
یہ کہتے نظر آتے ہیں ہمارا پیر پہنچا ہوا ہے۔ کہاں پہنچا ہوا ہے؟ اپنی بے علمی اور بے عملی اور جاہلانہ حرکتوں سے تو لگتا ہے جہنم میں پہنچا ہوا ہے۔ ایسے جاہل پیر 2-3 گھنٹے محافل و مجالس میں چپ چاپ خاموش بیٹھے رہیں گے جیسے ان پر سکتہ طاری ہے، نہ کسی کو اچھی بات کہیں گے نہ کسی کو بری بات سے روکیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے کتب و رسائل اور فتاوی میں اور ملفوظات مبارکہ میں جگہ جگہ اکابر مشائخ طریقت اولیاء کاملین کے ارشادات و فرمودات نقل فرماتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا جاہل فقیر کا مرید ہونا شیطان کا مرید ہونا ہے۔ ایک جگہ فرمایا صوفیاء کرام فرماتے ہیں صوفی بے علم مسخرہ شیطان است، یعنی بے علم صوفی مسخرہ شیطان ہے۔ ایک جگہ فرمایا بے علم صوفی کو شیطان کچے تاگے کی لگام ڈالتا ہے۔ ایک جگہ حدیث پاک بیان فرمائی المتعبد بغیر فقہ کالحمار فی الطاحون، فقہ کے بغیر علم دین کے بغیر عابد بننے والا ایسا ہے جیسے چکی میں گدا۔ اللہ اکبر، یہاں عابد نہیں فرمایا بلکہ عابد بننے والا فرمایا، یعنی بغیر فقہ کے عبادت ہو ہی نہیں سکتی کہ محنت شاقہ کرے اور حاصل کچھ نہیں۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قصیدہ غوثیہ میں فرمایا درست العلم حتی صرت قطبا، کہ میں نے علم حاصل کیا حتیٰ کہ منصب قطبیت اور منصب ولایت پر فائز ہو گیا۔ یہاں بھی علم پہلے ہے اور منصب قطبیت اور منصب ولایت بعد میں حاصل ہو رہا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ کامل حضرت سری سختی نے مجھے دعا دی جعلک اللہ صاحب حدیث صوفیا ولا جعلک صوفیا صاحب حدیث، یعنی اللہ تمہیں حدیث دان کر کے صوفی بنائے، یعنی پہلے علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بعد میں تمہیں صوفی بنائے، اور حدیث دان ہونے سے پہلے تمہیں صوفی نہ بنائے، یعنی علم دین حاصل کیے بغیر تمہیں صوفی نہ بنائے۔ مولا تعالی ہمیں صالحین کاملین کی صحبت عطا فرمائے اور جاہلین سے بچائے۔